खुर्रस عثمان کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ملعون خاتون لوہار کی دکان پر ہوتی ہیں اور نقلی چاندی کو دیکھ کر غصے سے کہتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اسے تبدیل کر دیا، اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ وہ نہیں جو ہم نے مانگا تھا۔ اور پھر بالا خاتون اس سے کہتی ہیں کیا آپ نے اپنا کام اس طرح کرتے ہیں؟ تم نے اسے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ یہ کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا بالا خاتون۔ اور پھر ملعون غصے سے کہتی ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ، جس نے تمہیں یہ کچرا دیا ہے اس سے حساب لیا جائے گا، اس کی سزا ملے گی اسے۔ اسی دوران عائشہ خاتون وہاں پر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اسے ملعون بالا عثمان صاحب دیوان لگا رہے ہیں۔ یہ سن کر ملعون غصے سے روانہ ہوتی ہے تو بالا اس سے کہتی ہے ہمارے واپس آنے تک سپاہیوں کو جمع کرو، اور پھر بالا بھی وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسری جانب سوت میں بائندر جلالی کے پاس آتا ہے تو اوپر سے اسمیان باہر آتی ہیں اور جلالی سے پوچھتی ہے کیا یہ خط نعیمان کو بھیجا گیا تھا؟ جلالی تمہیں یقین ہے کہ اس نے اپنے الفاظ کیوں نہیں بھیجے؟ یہ سن کر جلالی کہتا ہے ہمارے سپاہیوں نے اسے اس تک پہنچایا۔ اسمیان کہتی ہے نعیمان نے مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ یہاں کوئی چال چلی جا رہی ہے۔ اور بائندر کہتا ہے والدہ سلطان حضرت، لیکن اگر اندھے کی نظر آ جائے تو وہ سب سے پہلے اپنی چھڑی پھینک دیتا ہے۔ کیا نعیمان بت پرست نہیں ہے؟ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ صاف ہے کیونکہ وہ تمام علاقوں سے اپنی پیروی کروانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے آپ کا استعمال کیا۔ یہ سن کر اسمیان کہتی ہے اگر اس کی نیت مجھے مارنے کی ہوتی تو لازمی اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہوگا۔ بائندر نہیں، کچھ اور ہو رہا ہے۔ بائندر کہتا ہے یہ سب سے بہتر تو آپ بھی جانتی ہیں والدہ سلطان حضرت۔ اور پھر اسمیان بائندر کی جانب بڑھتی ہوئی کہتی ہیں بائندر تم اس جنگل کا جائزہ لو جہاں انہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا، جاؤ اور دیکھو وہاں کیا ہوا تھا۔ بائندر کہتا ہے جیسے والدہ سلطان حضرت آپ کی مرضی، اور کمرے سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے اسمیان جلالی سے کہتی ہیں جلالی یہ بائندر بہت بولتا ہے، کونیا سے اب تک نعیمان ہمیں مارنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے اور اس کی جاسوسی کرنی چاہیے۔ جلالی کہتا ہے جو حکم والدہ سلطان حضرت۔ اور پھر اسمیان کہتی ہے رکو، بینگے خاتون کو بلاؤ، دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے ہیں یا نہیں۔ جلالی کہتا ہے جو حکم، اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری جانب بوسہ دکھایا جاتا ہے جہاں نعیمان تیکفور سے ملنے کے لیے جا پہنچتا ہے تو تیکفور کا خاص سپاہی نعیمان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خوش آمدید کماندار نعیمان، تیکفور حضرت آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر نعیمان کہتا ہے بوسہ کا تیکفور خود ہمارا استقبال کرنے کیوں نہیں آیا؟ تو وہ سپاہی کہتا ہے تیکفور حضرت ان کا استقبال کرتے ہیں جو دروازے سے آتے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے کماندار نعیمان۔ یہ سن کر نعیمان کہتا ہے تیکفور جب مجھے جان لے گا تو وہ میرے آدمیوں کے سامنے بھی جھکے گا۔ اور پھر کہتا ہے مجھے تیکفور کے پاس لے جاؤ، تو سپاہی کہتا ہے میرے پیچھے آؤ۔ اور پھر دوسری جانب یروشلم میں عثمان صاحب نے دیوان بلا لیا ہوتا ہے اور تمام سپاہی اور سرداران وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے نعیمان کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، یہاں تک کہ اب وہ مور کا بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اور پھر نقشے کے ذریعے بتاتے ہیں یہاں نعیمان کی قرارگاہ ہے اور یہاں سرداران کی مدد سے آدھا دائرہ بنا کر ہم اس کے مشرق کے ساتھ رابطہ منتقل کر دیں گے، اس کے ساتھ وہ ایک آدمی کو بھی وہاں سے بھیج نہیں پائے گا، اور نعیمان یہیں پھنس گیا ہے، اب نعیمان کی نظر میں کسی اور کی طرف ہے۔ تو عثمان صاحب یہ کہیں گے اور صاحب انسان غصے میں کیا کرتا ہے؟
تو آراء صاحب کہتے ہیں وہ اپنی طاقت سے حملہ کرے گا، تو عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا نعیمان ہم پر پوری طاقت سے حملہ کرے گا؟ اگر اسے حملہ کرنا ہوتا تو اب تک ہم اس کی حرکت کے بارے میں جان چکے ہوتے۔ تو پھر کہتے ہیں اصل بات حقیقت وہ دشمن کی خاموشی ہے۔ یہ سن کر آراء صاحب کہتے ہیں کہ ان کی خاموشی اپنی تلواروں سے ختم کر دیں گے۔ حضور اگر وہ خاموش ہیں تو ان پر حملہ کریں، شک کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اور پھر ایک اور سردار کہتا ہے کہ حضور میرے سپاہی انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، آپ کے ایک اشارے پر وہ مرنے مارنے کو تیار ہیں، قرارگاہ کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر آراء صاحب بھی کہتے ہیں ہاں جب کہ سپاہی جنگ کے لیے تیار ہیں، چلیں بھیڑیے کی طرح ان پر حملہ کرتے ہیں، کیا آپ نے دیوان جنگ کے لیے نہیں رکھا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں سرداران، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے جو صرف جان دینے کے لیے تیار ہوں، نہ ایسے مرد جو باتیں کر سکتے ہیں، بلکہ ایسے مرد جو صحیح موقع پر حرکت کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کس معلومات کی بنیاد پر آپ مجھے یہ سب بتا رہے ہیں؟ نعیمان کے پاس کیا ہے یہ جانتے ہو؟ تو شاہین صاحب کہتے ہیں حضور ہم۔ تو عثمان صاحب روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں سرداران، نعیمان یہاں پھنس گیا ہے، لیکن اس نے اب تک حملہ کیوں نہیں کیا؟ مجھے بتائیں کیونکہ نعیمان کی نیت کچھ اور ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے ان سے جانے بغیر ان سے لڑیں۔ نعیمان بوسہ کے تیکفور کے ساتھ اتحاد کرنے گیا ہے۔ یہ سن کر تمام سرداران حیرانگی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جب ہم اسے مشرق کی جانب سے پھنسا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں مغرب کی جانب سے پھنسا رہا ہوتا ہے۔ سرداران، مشکل وقت میں مرنا آسان ہے کہ ہم عقل کے ساتھ حرکت کریں گے، ہم جیتنے جا رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں آپ جنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو اس کا موقع دوں گا لیکن ابھی نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اب دیوان کی اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نعیمان بوسہ کے تیکفور کی طرف گیا ہے۔ اور پھر ملعون خاتون کہتی ہیں جو ہم نے اورہان سے سنا، اس کے مطابق اگر نعیمان اور تیکفور متفق ہوتے ہیں، فتح تو دور کی بات ہے ہمارا وجود تک خطرے سے دوچار ہو جائے گا۔ اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ تیکفور ایک ایسا کماندار ہے جس نے بازنطین کی کشتیوں کی قیادت کی، حتیٰ کہ بہت سی بغاوتوں کو کچلا اور جنگوں میں فاتح رہا۔ اور پھر بالا کہتی ہے اس لیے بوسہ میں اس کی ذمہ داریاں کوئی اتفاق نہیں ہے، نعیمان کا اس کے پاس جانا یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اور پھر کو نور کہتا ہے تیکفور ایک مہان کماندار ہے، اگر نعیمان اس کا کشار کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہو۔ اس پر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ترگت صاحب کہتے ہیں ان کے نوکر بھی جنگ چاہتے ہیں اور ہمارے سرداران بھی، لیکن نعیمان کسی سے اتحاد کرنا چاہتا ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو پھر عثمان صاحب پوچھتے ہیں ہمارے پاس کتنے قیدی ہیں؟ برہان کہتا ہے 12 حضور۔ اور پھر دوسری جانب بوسہ میں نعیمان تیکفور کے پاس ہوتا ہے تو والیس اس سے کہتا ہے تم یہاں مجھ سے مدد مانگنے آئے ہو؟ تو نعیمان کہتا ہے تم میری فوج کو کھانا، گھوڑے اور کپڑے فراہم کرو گے، مجھے تمہاری منجنیقیں بھی اپنی کمان میں چاہیے، تمہیں اس کا بدلہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ملے گا۔ اور پھر کہتا ہے میں عثمان کو تباہ کر دوں گا اور کونیا میں نظام قائم کر کے واپس جاؤں گا، ورنہ تم بھی بڑا نقصان تیکفور ویلینس یہ سن کر کہتا ہے مجھے چرواہا عثمان مت سمجھنا، بہت بڑی غلطی ہوگی تمہاری نعیمان۔ تو نعیمان کہتا ہے تمہاری دیواریں نہیں تمہیں بچا سکتی تیکفور، تم یہاں سے باہر جاؤ گے اور ایک تیر تمہارے گلے کے آر پار ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا دشمن عثمان ہے، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ تیکفور یہ سن کر کہتا ہے تمہاری جسالت کی وجہ صرف ایک مہر ہے، اور پھر غصے سے کہتا ہے میں ایک قابل تسکین قلعے دار ہوں۔ تیکفور کو اس طرح چیختے دیکھ کر نعیمان کا سپاہی جب آگے بڑھنے لگتا ہے تو نعیمان اسے روک دیتا ہے۔
और फिर तैकफूर वालैंस कहता है, हम तुम जैसे वैश्यों से सदियों से लड़ते आ रहे हैं। मैं तुम्हें यूं ही तबाह कर सकता हूँ नईमान, लेकिन तुम्हारे पास एक अहम नुक्ता है। तुमने ठीक कहा, हम दोनों उस्मान के दुश्मन हैं। तुम जैसे वैश्य के साथ ताउन करते हुए चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो, तुम्हारी बातों पर गौर करूँगा। यह सुनकर नईमान कहता है, हम दोनों के लिए तुम्हें बेहतर इंतखाब करना होगा। नईमान और फिर नईमान वहाँ से रवाना हो जाता है और फिर तैकफूर अपनी नशिस्त पर बैठ जाता है। तो उसका खास सिपाही कहता है, यहाँ उसकी जान ले सकते थे तैकफूर, क्यों आपने इसे जाने दिया। ये सुनकर तैकफूर कहता है, नईमान ने हमें धमकी नहीं दी, इसे उस्मान पर गुस्सा है। हम इसके गुस्से को इस्तेमाल करने के बजाय इसको क्यों मार दें। फिर कहता है, नईमान मेरी तलवार होगा। और फिर इधर उस्मान साहब जय कुताई से कहते हैं, जय कुताई, हमला तुम करोगे, तुम अपनी दाढ़ी मुंडवाओगे और आंखों के नीचे काला मलोगे, तुम दोबारा मंगोल जय कुताई बनोगे। ये सुनकर जय कुताई बहुत खुश होता है और कहता है, जैसा आप कहें।